سب سے پہلے تو سلمان صاحب یہ بتائیے کہ آج جو شبلی فراز صاحب نے اعلان کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام معاملات اپوزیشن کے ساتھ طے پا جائیں گے اور عید کے بعد حکومت کے خلاف نکلنے کا پلان ہے، تو کیا اس حوالے سے پی ٹی آئی نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے؟ کیونکہ 26 نومبر کا دھچکا بہرحال صرف آپ کے لیے نہیں، ملک کے لیے بھی ایک بڑی چیز تھی۔ دیکھیں 26 نومبر ہمارے لیے دھچکا نہیں تھا، وہ ملک میں جو شرافت کا نظام ہے، قانون کا نظام ہے، اس کو ایک دھچکا تھا۔ نہتے شہریوں پہ گولیاں چلائی گئی، خون بہا، اور اس کے بعد ہسپتالوں پہ حملہ ہوا، ریکارڈ تلف کیے گئے۔ یہ تمام بات ہم عدالت میں لے جا چکی ہیں، ہماری پٹیشن عدالت میں موجود ہے، اس حوالے سے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ تو یہ جو ہوا اس دن، وہ میں سمجھتا ہوں بھلایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں جو اسلام آباد کو کور کرتے ہیں، جو بلو ایریا کے آس پاس تھے، کہ اس دن کیا ہوا۔ تو یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اب جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ پورا ملک اس وقت سراپا احتجاج نظر آتا ہے۔ وہ سندھ ہو، وہ بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو، پنجاب تو تھا ہی جہاں یہاں جو بربریت ہوئی ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ہر جگہ فسطائیت کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے، اور یہ آوازیں انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھیں گی متحد انداز میں اٹھیں گی۔ سندھ میں جو پانی کا معاملہ ہے، جس طریقے سے نہروں کا منصوبہ بنایا گیا، جس طرح سندھ کے عوام کو نظر انداز کیا گیا، یہ نہیں ہوتا کسی جمہوری ملک میں۔ یہ ایسے ہی ملک میں ہوتا ہے جہاں جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو، جہاں ووٹ کو لوٹا گیا ہو، وہیں عوام کو حقیر اور غیر اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ کا ایک موڑ ہے جس پہ ہم سب کو اکٹھا کھڑا ہونا پڑے گا۔ وہ پی ٹی آئی ہو، وہ کوئی اور جماعت ہو، جی ڈی اے کی جماعتیں ہیں یا جے یو آئی، کوئی کسی پہ احسان نہیں کرے گا۔ ہمیں پاکستان کے عوام کی خاطر اٹھنا ہے، ہمیں جمہوریت کی خاطر، شرافت کی خاطر اٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلمان صاحب پھر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ آپ لوگ شور ہیں کہ معاملات یہ والے طے پا جائیں گے کہ سڑکوں کا راستہ فوراً ہی اپنایا جائے؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ بھی چہمگوئیاں چلتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ جے یو آئی کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے مشترکہ اعلامیے پر سائن نہیں کیا تھا، یا مولانا صاحب ہوں تو مولانا صاحب نے ابھی حتمی طور پر سڑکوں پر نکلنے والی کیمپین کے حوالے سے حامی نہیں بھری ہے۔ ساتھ ہی شاید خاقان عباسی صاحب کی اگر ہم سٹیٹمنٹ سنیں تو وہ ہمارے پروگرام میں یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لاسٹ آپشن ہے، لاسٹ ریزورٹ ہے سڑکوں پر نکلنا۔ تو آپ لوگوں کے لیے تو وہ لاسٹ تو ہاں جی نہیں، ہم نے کب کہا ہے کہ کون سی چیز پہلا ریزورٹ ہے اور کون سی چیز لاسٹ ریزورٹ ہے؟ ہم بڑے تدبر سے اور تحمل سے آگے بڑھیں گے۔ ہم نے ایک سیاسی جدوجہد کرنی ہے، ہم کوئی گوریلا پارٹی نہیں ہے، کوئی ہم نے حملہ نہیں کرنا کسی شہر پر۔ ہم ایک سیاسی لائے عمل کے تحت چلیں گے۔ جو مفروضے قائم کیے جا رہے ہیں وہ تمام درست نہیں ہیں۔ ہم اپنے اتحادیوں کو ساتھ لیں گے جہاں تک ممکن ہوگا۔ کچھ معاملات ہو سکتا ہے ہم خود کریں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ جو اتحاد ہے وہ قائم ہو اور اس کے تحت لائے عمل اپنایا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو یہ وہ کون سے معاملات ہیں جو ابھی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ طے ہونے ہیں؟ کیونکہ شبلی صاحب نے بھی آج یہی کہا کہ معاملات طے ہونے ہیں ابھی، تو کوئی چیز ایسی ہے جو رہ گئی ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کنسرن کا ہے؟ ظاہر ہے، دیکھیں یہ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، کوئی علاقائی سیاست کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی تنظیم کے حوالے سے ہوتے ہیں کہ تنظیم کا ڈھانچہ کیا ہوگا، مشاورتی عمل کیا ہوگا، تو یہ چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ اصل معاملہ جو ہے کہ ہم تاریخ کے اس موڑ پہ کھڑے ہیں جہاں ہمارے سامنے ایک کھائی ہے، ہم تاریکی میں گھر چکے ہیں، فسطائیت، جھوٹ، جبر، کفر ہم پر حاوی ہیں اس وقت۔ ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے، ہم نے پاکستان کی عوام کو سچائی کی جانب لے کر جانا ہے، جمہوریت کی جانب لے کر جانا ہے، شرافت کی جانب لے کر جانا ہے۔ یہ بڑے معاملے ہیں، یہ تاریخ ساز نوعیت کے معاملات ہیں۔ اس میں یہ کہ فلاں حلقے سے الیکشن کون لڑے گا، حلقوں میں اگر تقسیم کرنا پڑی تو کس کو کون سا حلقہ ملے گا، یہ چھوٹی باتیں ہیں، اور ان پہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بہت جلد ہماری جو مشاورت ہے وہ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب ایک اور چیز ہے سلمان صاحب کے جو موڈ ہے اسٹیبلشمنٹ کا یا حکومت کا، وہ اس وقت وہی ہے جو پہلے تھا۔ آج کا تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سابق سینیٹر فیصل جاوید کو ان کو جہاز سے آف لوڈ کر دیا اور ان کو عمرے پہ نہیں جانے دے رہے، تو معاملات تو بہت زیادہ مشکل ہیں۔ اس میں احتجاج کی پلاننگ آپ کو لگتا ہے کہ آرام سے وہ احتجاج آپ لوگ کر لیں گے؟ آرام سے کیوں کریں گے؟ احتجاج آرام سے نہیں ہوتا، احتجاج تو احتجاج ہوتا ہے نا، آرام سے کیا گیا نہیں، مطلب اسی قسم کی مشکلات نہیں آپ کے سامنے آئیں گی جس قسم کی مشکلات 26 نومبر کو لائی گئی آپ کے سامنے، یہ میرا مطلب ہے پوچھنے کا۔ یہ دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، رونت کا اگر وہی عالم ہے تو ہوگا،
لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے آئین اور قانون کی بات کرنی ہے، آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم نے سیاست کرنی ہے، شرافت کے دائرے میں رہ کر سیاست کرنی ہے. تو جو بھی ہمارے سامنے آئے گا وہ اگر ایک غیر آئینی، غیر قانونی اور شرافت کے اصولوں کے خلاف عمل کرے گا، ہم پہ حملہ ہوگا، شیل برسائے جائیں گے، گولیاں چلائی جائیں گی، تو وہ تاریخ کا حصہ ہے اور تاریخ کا حصہ یہ سب کچھ بن جائے گا. لیکن تاریخ اس سب کے باوجود آگے بڑھا کرتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں آسان نہیں ہوتی، وہ بنگلہ دیش ہو، وہ کوئی اور ملک ہو، ٹیونسیا ہو، جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں، جہاں جہاں لوگ اٹھے ہیں، فسطائیت کو جہاں جہاں موڑا گیا ہے وہاں یہ عمل ہوا ہے. تو جو اس عمل میں ہوتا ہے وہ ہم کریں گے. صحیح ہے. اچھا، اور کیا اس سارے مرحلے میں کوئی ایسا آپشن بھی ہو سکتا ہے یا زیر غور آ سکتا ہے کہ جس میں آپ لوگ گورنمنٹ کی بھی کسی جماعت کو اپنے ساتھ ملا لیں؟ دیکھیں جو کوئی جمہوریت کے لیے نکلنا چاہے گا، آئین کے لیے نکلنا چاہے گا، پاکستان کے عوام کی بات کرنا چاہے گا تو وہ شامل ہو سکتا ہے، کوئی ہم پہ احسان نہیں کرے گا. لیکن اس وقت ہمیں جو حکومتی جماعتیں ہیں وہ نظر نہیں آتی ایسا ارادہ کرتی ہوئی. وہ تو خوش ہیں کہ بیساکھیاں انہیں میسر ہیں، عہدے انہیں میسر ہیں، طاقت ہو نہ ہو تو وہ تو عہدوں کے ایک مصنوعی چھوٹے سے نشے میں دھت ہیں. لیکن اگر وہ ہوش میں آتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ جمہوریت اور شرافت اور آئین کی بات کی جائے تو ان سے بات ہو سکتی ہے. ہم نے مذاکرات کیے تھے، 3 نشستیں ہوئیں، ان میں ہمیں نظر آیا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو یا دینے کو، ایک میٹنگ تک نہیں کرا سکتے. تو بالکل ایک غیر مؤثر حکومت جو پوچھ کر ہر کام کرتی ہے، وہ اگر پوچھنا چھوڑ دے گی اور اس کی کوئی جماعت ہماری جانب رجوع کرے گی، گفتگو کرنا چاہے گی تو ہم ضرور گفتگو کر لیں گے. ٹھیک ہے. اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ ان سے رجوع کر سکیں، ڈپلومیسی کا آغاز آپ لوگ کریں؟ کیونکہ ایک جماعت وہاں پر دوسری سائڈ پر ناراض بڑی ہے. کیا بات ہے نا، ہم تو رہے ناراض تھی، ان کا اپنا قصور ہے. جو کچھ بھی ہے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے حملہ کیا ہے عدلیہ پر، انہوں نے حملہ کیا الیکشن پر، یا ایک لوٹے ہوئے الیکشن کے وہ مستفید بنے. یہ تمام فیصلے ان کو کرنے ہیں. تاریخ ان سے سوال پوچھ رہی ہے. جبر انہوں نے کیا ہے، گھروں کو انہوں نے توڑا ہے، جھوٹے مقدمے انہوں نے بنائے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے شرافت کا، آئین کا، قانون کا، بہت سے سوال ہیں جو اٹھتے ہیں اور ان سوالات کا جواب دینا ہوگا ان جماعتوں کو. ہم نے اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم بالکل ماضی کی جو غلطیاں ہیں، وہ کسی کی بھی غلطی ہو، اس کو ہم معاف کر سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ آئندہ کے لیے جذبہ جو ہے وہ پرخلوص ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اب سلمان صاحب تھوڑا سا خان صاحب کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان کے حوالے سے اس وقت آپ کی اپڈیٹس کیا ہیں، اور حتمی طور پر ان کی طبیعت کا معاملہ ہو یا ان تک سحری افطاری پہنچانے کا معاملہ ہو، وہ بات کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ذرا متضاد رائے سامنے آ رہی ہے پارٹی کی طرف سے. کوئی کہتا ہے ان کو سحری نہیں ملی، کوئی کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں، کوئی متضاد نہیں ہے. میں نے کل ملنے کے بعد بالکل بات واضح کر دی تھی کہ تمام ایسی اطلاعات یا افواہیں بے بنیاد تھیں. ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، سحری افطار کے حوالے سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسی تمام چہمگوئیاں جو تھی وہ بے بنیاد تھیں. یہ کل بالکل بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے. اچھا، اور وہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، اس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ووٹ ڈالنے والے یا وہ جو سٹینڈ بائی لوگ تھے آپ لوگوں کے، جن کے حوالے سے آپ نے بھی یہ کہا ان کو فارغ کر دیں. جی وہی پوچھ رہی ہوں کہ جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے ان کے حوالے سے تو بات بالکل واضح ہے. جی اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ ہو جائے گا. جن لوگوں کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ منقطع ہو گیا تھا رابطہ ان سے، ان کا کیس فردن دیکھا جائے گا. وہ زیادہ پیچیدہ معاملہ ہے. جن لوگوں نے بالکل صریحاً پارٹی کی ہدایت کے خلاف ووٹ کیا، ان کا معاملہ تو سادہ ہے. ان کے لیے تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو پارٹی سے نکالا جائے. ٹھیک ہے. اور جو غائب ہونے والوں کا معاملہ جس کو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچیدہ ہے، تو اس پیچیدگی سے ڈیل کیسے کریں گے؟ دیکھیے انہوں نے کوئی جواب دیا ہے، اس کو دیکھیں گے. فردن ایک ہمارا بورڈ ہے، وہ اس کو سنے گا ان کو اور فیصلے ہوں گے. صحیح ہے. تو یہ سلمان صاحب ویسے یہ بات بہت ڈیلے نہیں ہو گئی؟ 20 اکتوبر کا واقعہ ہے اور اب جا کے فروری بھی ختم ہو گیا، مارچ میں اب اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. جی دیکھیں یہ پارٹی کے اندر کچھ معاملات تھے جن کو طے کرنا ضروری تھا. اب یہ جلد ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بتائیے کہ اب آپ لوگوں کی جماعت کے اندر جو خان صاحب نے تبدیلیاں کی ہیں، بیسیکلی ایک ری شفل کی ہے اپنے کیبنٹ کے حوالے سے، جو خان صاحب کی اس وقت اپنی اڈیالہ کیبنٹ ہے یا قانونی ٹیم ہے، اس کے حوالے سے فیصل صاحب کو انہوں نے سائڈ پہ کیا ہے اور ظہیر صاحب کو لے کر آئے ہیں. باقی کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں یہ ایک معمول کی بات ہے. وہ اگر کسی چیز پہ اطمینان نہ رکھیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ تبدیلی کر دیں.
انہوں نے بشرا بی بی نے جو تبدیلیاں کی ہیں ظاہر ہے کچھ سوچ سمجھ کے کی ہیں، کچھ معاملات ان کے سامنے آئے ہوں گے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کس کو وکیل کرنا ہے، کس سے وکالت نامے واپس لینے ہیں، کس کو سپوکس پرسن مقرر کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. تو یہ معمول کی بات ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اچھے فیصلے کیے ہیں انہوں نے اور انشاءاللہ مثبت نتائج آئیں گے. ٹھیک ہے. اور فائنلی یہ بتائیے سلمان صاحب کہ جو اس وقت دہشت گردی سے ملک جوجھ رہا ہے، اور ظاہر ہے ایک صوبے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، دوسرا صوبہ بلوچستان بھی ہے، وہاں پر بھی مسلسل دھماکے ہو، کل بنو کا ایک بڑا واقعہ ہوا، وہاں پر دھماکہ ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے اس مسجد میں جو ہیں وہ چھت منہدم ہونے کی وجہ سے اپنی جان سے چلے گئے. اس حوالے سے گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے، یا گورنمنٹ اکثر یہ کہتی سنائی دی ہے کہ حکومت کو اس چیز کا احساس نہیں تھا جو صوبائی حکومت ہے وہاں پر، اور وہ وہاں سے یلغار کرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف آ گئے. اس وقت کرم کا چل رہا تھا سلسلہ، اب خیر وہاں پر باقی دہشت گردی ہو رہی ہے. اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کس کی کتنی رسپانسبلٹی ہے؟ نہیں، یہ بالکل بے ربط بات ہے. کسی سیاسی عمل کا جو نومبر میں ہوا ہو اس کا کوئی تعلق آج کی دہشت گردی سے نہیں ہے. آج کی جو دہشت گردی ہے اس کا تعلق ہماری ان پالیسیوں سے ہے جو پچھلے 30-40 سال سے ہم نے اپنائے رکھی ہیں. ہم نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہم نے یہاں پناہ دی یا پناہ نہیں دی، ان کے خلاف جنگ کی. بہت سے ایسے معاملات تھے جن پہ ہم مختلف رائے عمل اپنا سکتے تھے. تو یہ ایک بڑا قومی مسئلہ ہے، اور جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کا فرض بنتا ہے ان معاملات کی کھوج لگانا، اور پہلے سے بلکہ معلومات فراہم کرنا. ایک واقعہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے تو اس کے بعد کھوج لگانا ایک اور بات ہے، پہلے سے اس کی پیش بندی کرنا اور بات ہے. تو اس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کاموں میں مشغول ہیں جو ان کے نہیں ہیں. سیاسی جوڑ توڑ، سیاسی مخالفین کو اٹھانا، ہراساں کرنا، فون سننا. تو ہمیں اپنی پوری جو توجہ ہے وہ دشمن کی جانب مرکوز کرنا ہوگی. پاکستان کی عوام اور جو مقتدرہ کے درمیان رشتہ ہے اس کو بحال کرنا ہوگا، ایک اعتماد کا رشتہ بحال کرنا ہوگا، ایک احترام کا رشتہ بحال کرنا ہوگا. تو یہ رشتہ توڑا گیا ہے پچھلے 2-2.5 سال میں بہت سنگ دلی سے. تو ہمیں اب ان معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، پوری قوم کو یکجا کرنا ہے، وہ بلوچستان ہو، وہ سندھ ہو. جس طرح سندھ میں بے چینی پیدا کر دی گئی ہے نہروں کے منصوبے کے اعلان سے، سندھ کے عوام کو بتائے بغیر، ان کے خدشات کو دور کیے بغیر، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو چلانے کا. اسی لیے اس وقت اس ملک میں نہ کوئی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، صنعت سکڑ رہی ہے. شادیانے صرف یہ بجائے جا رہی ہیں کہ ہمیں IMF کا قرضہ مل گیا، چند اور ملکوں سے قرضے مل گئے، اور تو کچھ بھی نہیں ہوا اس پچھلے 1.5-2 سال میں. تو یہ تمام صورتحال ایسی ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ فراست کے ساتھ ہم بیٹھیں، سب لوگ بیٹھیں جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں اور شاید واقعتاً نہیں ہیں اتنے عقل مند. ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تمام آوازوں کو سنیں اور آگے کے لیے ایک رائے عمل جو ہے بطور قوم ہم طے کریں. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے سلمان اکرم راجہ صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے.